میں بات مدینے کی کر رہا تھا، نجم سحر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں، کوچا دھامن کے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور ایک مخلص انسان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کا زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ اب مشاعرہ جو کہ شروع ہو گیا ہے تو تالیوں میں کوئی دقت نہیں ہے، تالیاں حالانکہ مشاعرے کی رواج میں شامل نہیں ہیں لیکن دھیرے دھیرے یہ شامل ہو گئی ہیں، تو ایک بار ان کا استقبال کر دیجئے اور نجم سحر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ المدد اے جذبہ ذوق محبت المدد، عشق نے آواز دی بے اختیارانہ مجھے۔ سب سے پہلے تو اس خوبصورت مشاعرے کے انعقاد کے لیے میں اس مشاعرے کے منتظمین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا آپ سب کے حضور شریک ہونے کے لیے۔ میں نہ کچھ کہتے ہوئے سیدھے سیدھے صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے شعری سفر کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ابھی تک آپ لوگ نعت پاک اور قومی ترانے سن رہے تھے، اب آپ رومانی شاعری سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں آپ کو رومانٹک شاعری سنانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ایک غزل کے چند اشعار تحت میں، اس کے بعد اگر آپ کا ساتھ رہا تو کچھ اشعار ترنم میں بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مطلع یوں ہے، تمام شعراء کرام کی توجہ کے ساتھ، مطلع یوں ہے کہ میں لکھوں بت تجھے یا لکھوں خدا، کیا لکھوں؟ میں لکھوں بت تجھے یا لکھوں خدا، کیا لکھوں؟ جانے جان جانے ادا جانے حیا، کیا لکھوں؟ میں لکھوں بت تجھے یا لکھوں خدا، کیا لکھوں؟ جانے جان جانے ادا جانے حیا، کیا لکھوں؟ اور ہاں میں ہر شعر میں بس ذکر تیرا کرتا ہوں، ہاں میں ہر شعر میں بس ذکر تیرا کرتا ہوں، سوجھتا ہی نہیں کچھ تیرے سوا، کیا لکھوں؟ ہاں میں ہر شعر میں بس ذکر تیرا کرتا ہوں، سوجھتا ہی نہیں کچھ تیرے سوا، کیا لکھوں؟ اور آپ لوگوں سے توجہ چاہوں گا، آپ لوگ کوتاہی کر رہے ہیں۔ میں لکھوں بت تجھے یا لکھوں خدا، کیا لکھوں؟ جانے جان جانے ادا جانے حیا، کیا لکھوں؟ ہاں میں ہر شعر میں بس ذکر تیرا کرتا ہوں، سوجھتا ہی نہیں کچھ تیرے سوا، کیا لکھوں؟ اور یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میری اس شعر سے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور شاعر ہمیشہ حقیقت کہتا ہے۔ اور منور رانا کا وہ شعر کہ ہم کے شاعر ہیں سیاست نہیں آتی ہم کو، ہم کے شاعر ہیں سیاست نہیں آتی ہم کو، ہم سے منہ دیکھ کے لہجہ نہیں بدلا جاتا، ہم سے منہ دیکھ کے لہجہ نہیں بدلا جاتا۔ تو وہ شعر سنے کہ میں لکھوں بت تجھے یا لکھوں خدا، کیا لکھوں؟ جانے جان جانے ادا جانے حیا، کیا لکھوں؟ فیصلہ آج کوئی جج نہیں لکھتا خود سے، مصور بھائی، فیصلہ آج کوئی جج نہیں لکھتا خود سے، حاکم وقت سے کہتا ہے بتا کیا لکھوں؟ فیصلہ آج کوئی جج نہیں لکھتا خود سے، حاکم وقت سے کہتا ہے بتا کیا لکھوں؟ اور ایک مطلع اور ایک شعر صرف تحت میں، اس کے بعد ایک غزل ترنم میں سنا کے اپنی جگہ لوں گا۔ مطلع یوں ہے کہ دل یہ کب میرے اختیار میں تھا، دل یہ کب میرے اختیار میں تھا، ہر گھڑی آپ کے دیار میں تھا، دل یہ کب میرے اختیار میں تھا، ہر گھڑی آپ کے دیار میں تھا۔ اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا، یہ ہمارے نکمے نوجوان ساتھیوں کی نظری یہ شعر ہے۔ اگر آپ کو آج کے بعد کوئی نکمہ کہے تو میرا یہ شعر نوٹ کر لیں اور آپ انہیں سنا دیں تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی کہ سب نکمہ سمجھ رہے تھے مجھے،
سب نکما دل یہ کب میرے اختیار میں تھا، ہر گھڑی آپ کے دیار میں تھا، سب نکما سمجھ رہے تھے مجھے، سب نکما سمجھ رہے تھے مجھے، میں محبت کے کاروبار میں تھا، سب نکما سمجھ رہے تھے مجھے، میں محبت کے کاروبار میں تھا، سب نکما سمجھ رہے تھے مجھے، میں محبت کے کاروبار میں تھا۔ اور یہ شعر سنیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں اور شہروں میں انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں بھرتی کرا دیتے ہیں۔ ان کے لیے شعر ہے کہ سب نکما سمجھ رہے تھے مجھے، میں محبت کے کاروبار میں تھا، میرا بیٹا میری زمین کے لیے۔ شعر سنیے اور سچا لگے تو داد دیجئے کہ میرا بیٹا میری زمین کے لیے میرے مرنے کے انتظار میں تھا، میرا بیٹا میری زمین کے لیے، میرا بیٹا میری زمین کے لیے میرے مرنے کے انتظار میں تھا۔ اور وہ بہت شکریہ، وہ جو ثاقب رقیب ہے میرا، وہ جو ثاقب رقیب ہے میرا، کل تلک دوست کے شمار میں تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں چند اشعار آپ تک ترنم میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وسیم بریلوی نے کہا کہ مشاعرے میں کل ایک نازنی نے مجھ سے وسیم، مشاعرے میں کل ایک نازنی نے مجھ سے وسیم، کہا بغیر ترنم کے آپ کی یہ غزل لگی حسین، مگر بالکل اس طرح جیسے اندھیری رات کی خاموشیوں میں تاج محل۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار میں آپ تک ترنم میں پہنچا دوں۔ مطلب یوں ہے کہ خواب میں بس، غزل کو غزل کی طرح سنیے گا، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے، کیا بات، سو کے اٹھتا ہوں مگر نیند نہیں جاتی ہے، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے۔ اور یہ شعر کہ میرے ہونٹوں پہ جب آتا ہے کوئی گیت تیرا، میرے ہونٹوں میرے ہونٹوں پہ جب آتا ہے کوئی گیت تیرا، تیری صورت میری آنکھوں میں سما جاتی ہے، تیری صورت میری آنکھوں میں سما جاتی ہے، سو کے اٹھتا ہوں مگر نیند نہیں جاتی ہے، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے، یہ میرا یہ میرا ضبط ہے، زندہ ہوں
تک، ورنہ یہ میرا یہ میرا ضبط ہے، زندہ ہوں ابھی تک، ورنہ زندگی روز مجھے موت سے ملواتی ہے، زندگی روز مجھے موت سے ملواتی ہے، سو کے اٹھتا ہوں مگر نیند نہیں جاتی ہے، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ایک تم ہو، بہت شکریہ، ایک تم ہو کہ کبھی ملتے نہیں اور یہاں، ایک تم ہو ایک تم ہو کہ کبھی ملتے نہیں اور یہاں، خواہش دید مجھے نوچ کے کھا جاتی ہے، خواہش دید مجھے نوچ کے کھا جاتی ہے، سو کے اٹھتا ہوں مگر نیند نہیں جاتی ہے، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے، خواب میں بس تیری صورت جو نظر آتی ہے۔ اب ایک غزل کے دو تین شعر اور اپنی جگہ لوں گا، نئی غزل کہ لفظوں کو مطلع سنیں، لفظوں کو ہر طرح سے پیرونا سکھا دیا، لفظوں کو ہر طرح سے پیرونا سکھا دیا، مجھ کو تیرے فراق نے شاعر بنا دیا، لفظوں کو ہر طرح سے۔ شعر سنیں کہ جب بھی تمہاری یاد ستانے لگی مجھے، جب بھی تمہاری یاد، ایسے شعروں پر تو آپ لوگوں کو کم سے کم خاموش نہیں رہنا چاہیے، جب بھی تمہاری یاد ستانے لگی مجھے، جب بھی تمہاری یاد ستانے لگی مجھے، لب پر تمہارے نام کا نغمہ سجا دیا، لب پر تمہارے نام کا نغمہ
سجا دیا مجھ کو تیرے فراق نے شاعر بنا دیا مجھ کو تیرے فراق نے. اور آخری شعر توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا کہ ثاقب مقطع ہے. ثاقب میں فلسفی نہیں جو فلسفہ کہوں، ثاقب میں فلسفی نہیں، ثاقب میں فلسفی نہیں جو فلسفہ کہوں، ثاقب میں فلسفی نہیں جو فلسفہ کہوں، شاعر ہوں دل کے درد کو محفل میں گا دیا، شاعر ہوں دل کے درد کو محفل میں گا دیا، لفظوں کو ہر طرح سے پیرونا سکھا دیا، مجھ کو تیرے فراق نے شاعر بنا دیا، مجھ کو تیرے فراق نے. بہت شکریہ. ہلو.